جس طرح ہم داؤد علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کر رہے تھے، اس کی گواہی قرآن مجید بھی دیتا ہے، اس کی گواہی تورات اور اسرائیلی تاریخ سے بھی ملتی ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں اس طرح داؤد علیہ السلام کی بہادری کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہادری، قوت سوچ اور تدبیر جیسے سب معاملات میں مکمل انسان تھے۔ دشمن کے مقابلہ میں وہ ایک تھوڑی جماعت کے ساتھ بھی ہمیشہ کامیاب رہے، اور تھوڑے ہی عرصہ میں شام، عراق، فلسطین اور شرقی اردن تک تمام علاقوں میں ان کا حکم چل رہا تھا، اور رملہ سے اہل فرات تک تمام علاقے دمشق تک ان کی حکومت کا حصہ تھے، اور اگر حجاز کے ان حصوں کو بھی شامل کر لیا جائے جو ان کی حکومت کا حصہ تھے، تو یہ کہنا صحیح ہے کہ ان کی حکومت واحد سہامی اقوام کی حکومت تھی، جسے وحدت العرب یا وحدت اقوام سامیہ کہا جا سکتا ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ وحی الہی نے اور شرف بخشا تھا، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اگر ان سے کوئی مشکل یا جھوٹا کام بھی کہہ دیا جائے تو اللہ کی وحی کے ذریعے وہ اسے بآسانی حل کر سکیں گے۔ اس لیے جن اور انسان کسی کو بھی یہ حوصلہ نہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف کریں۔ اسی طرح ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک مرتبہ دو آدمی ایک بیل کا جھگڑا لے کر آئے، اور ہر ایک کہتا تھا کہ یہ میرا بیل ہے۔ آپ نے فیصلہ دوسرے دن پر ڈال دیا۔ دوسرے دن انہوں نے مدعی سے کہا کہ رات میں اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، لہٰذا صحیح بات کر۔ اس نے کہا، اے خدا کے نبی، اس معاملہ میں تو میں بالکل سچا ہوں، لیکن اس واقعہ سے پہلے میں نے مدعا علیہ کے باپ کو دھوکہ دے کر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قصاص میں قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اس واسطے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت یعنی کہ نبوت عطا کی اور صحیح فیصلہ کی قوت بخشی۔ وہ تقریر بہت بہتر کرتے تھے، اور ایک ایک لفظ الگ الگ سمجھ آتا تھا۔ ان کو قول و حق اور باطل کے درمیان فیصلہ شدہ بات سمجھی جاتی تھی۔ جو ان کا قول تھا وہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ شدہ بات سمجھی جاتی تھی۔ پھر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اصل تورات تھی، لیکن حالات و واقعات زمانہ کے لحاظ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا ہوئی، جو تورات کے قانون کے اندر رہ کر اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی اور وحی کے نور سے پیاسوں کی پیاس بجھائی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پھر تازہ کیا۔ زبور خدا کی حمد کے نغموں سے بھری تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لہجہ دیا اور آواز دی کہ ان کی ایک مثال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی خوبصورت آواز سنتے تو فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صحابی کی آواز سنتے تو فرماتے کہ ابو موسیٰ کو خدا نے داؤد علیہ السلام کی طرح کی آواز عطا فرمائی۔ غرض زبور میں اللہ کی حمد اور ثنا، عاجزی و واعظ اور نصیحت، سوچ اور حکم موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد سریلی آواز سے بیان کرتے تو انسان اور جن، ان کو چھوڑیے، حیوان اور پرندے آپ کی اس آواز پر مست ہو جاتے اور آپ کے گرد جمع ہو جاتے، اللہ کی حمد کے گیت گاتے اور اپنی سریلی آوازوں سے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، اور پہاڑ بھی حمد کی آواز پیدا کرتے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ ساتوں آسمان، زمین اور دنیا کی ہر شے اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے، مگر انسان ان آوازوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے وحی کے ذریعے باریک اور نازک زنجیروں کے دائرے سے زرہ بنائی، جو جنگ میں سپاہی تھے اپنے بدن پر پہنتے اور آسانی سے چلے پھرتے۔ یہ دشمن سے محفوظ رہنے میں عمدہ ثابت ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی بولی سمجھنے کا علم دیا اور وہ پرندوں کی ہر بات سمجھتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا اور بھی آتا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکمت عطا فرمائی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ ایک فریق کی بکریوں نے دوسرے کی کھیت کو برباد کر دیا تو فیصلہ کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس وقت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کی سمجھ عطا کی، اور داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو ہم نے علم دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ بکریوں نے جتنی فصل دوسرے آدمی کی برباد کی ہے، اس کی قیمت لگائی جائے تو بکریوں کے برابر ہوتی ہے، اس لیے بکریاں اسے دے دو۔ سلیمان علیہ السلام جو پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی بچے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ بکریوں والا دوسرے کی زمین کاشت کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے، اور زمین والا اس عرصہ میں بکریاں لے لے اور ان کا دودھ اور اون استعمال کرے۔ جب کھیت میں کھیتی تیار ہو جائے تو وہ اپنی بکریاں لے لے اور کھیت والے کو اس کا کھیت بما کھیتی واپس دے دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور یہی فیصلہ کر دیا، اور دونوں آدمی بھی خوشی خوشی اس شرط پر عمل کرنے لگے، اور آخر شرط کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنی اپنی چیز کے مالک بھی بن گئے۔